تحمل مزاجی. ہمارے اکابر کے اندر بہت تحمل مزاجی تھی. ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ایک ان کا معتقد تھا، مرید تھا. وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا، دستک دی. اندر سے جواب آیا کہ جی وہ گھر پہ نہیں. اس نے پوچھ لیا جی کہاں گئے؟ تو آگے سے دو چار سخت باتیں، ہمیں کیا پتا کہاں ہے. اور اتنا سختی سے جواب کہ یہ حیرانی رہ گیا. اچھا حضرت اتنے بڑے بزرگ اور گھر میں بیوی کا جلال کا یہ حال. خیر وہ جنگل کی طرف چل پڑا جہاں حضرت گئے تھے. آگے کیا دیکھا کہ حضرت ایک شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں. بڑا حیران. ملاقات ہوئی، رہ نہ سکا، پوچھ بیٹھا حضرت مقام تو ایسا کہ شیر پہ سواری اور گھر میں معاملہ کچھ اور. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی اس سختی کو برداشت کرتا ہوں، اس کا پھل اللہ نے دیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، مجھے اپنے اوپر سوار ہونے کی اجازت دیتا. صبر رائے گاں نہیں جاتا. ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جمال کی تجلی ڈالی تھی. خود خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کو صحیح چیز ہی اچھی لگتی تھی. بہت نازک مزاج تھے. مقام بڑا تھا. نازک مزاجی کا یہ حال کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا. تھوڑی دیر حضرت کے بعد بیٹھا. اتنے میں پیاس لگی. خادم تو کوئی تھا نہیں قریب، تو وہ اس نے اجازت مانگی کہ حضرت اجازت ہو تو میں آپ کے گھڑے سے پانی پی لوں. فرمایا بہت اچھا. اس نے دیکھا کہ گھڑے کے اوپر پیالہ الٹا رکھا ہوا تھا. اس نے پیالہ اٹھایا، گھڑے سے پانی پیا. جب دوبارہ پیالہ رکھا تو وہ ذرا ٹیڑھا رکھ دیا. آ کے پھر باتوں میں مصروف ہو گیا. اللہ والے برداشت کر لیتے ہیں. آخر پر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اجازت ہو تو میں کوئی خادم بھیج دوں خدمت کے لیے. تو فرمایا کہ بھئی بادشاہ سلامت، آپ کا حال تو یہ کہ آپ نے پانی پیا اور پیالے کو ٹیڑھا رکھ دیا. میرے سر میں اس وقت سے درد ہو رہی ہے. آپ کا خادم آ گیا تو میرا کیا اجر کرے گا؟ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایسی جمال کی اللہ نے ان پر تجلی ڈالی تھی کہ بچپن میں بھی کسی بدصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے. کوئی بدصورت بندہ ہوتا اٹھانا چاہتا نہیں جاتے تھے، حالانکہ دودھ پیتی عمر تھی. جلال کی تجلی تھی اللہ، جمال کی تجلی تھی اللہ رب العزت کی. چنانچہ ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں، مگر درجہ اور مقام کیا تھا سنیے اور توجہ سے سنیے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف عطا فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اور یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی نظر اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ روئے زمین پر مرزا مظہر جانے جانا جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں.
تو حضرت شاہ ولی اللہ کی تصدیق، ایسے بزرگ تھے، اور ان کو یہ مقام پتہ کیسے ملا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا کہ اگر تم ولایت کے اونچے مرتبے چاہتے ہو تو فلاں عورت ہے مگر طبیعت میں بڑا غصہ ہے، جلال ہے سچ، تم اس جلال والی عورت سے شادی کر لو۔ چنانچہ حضرت نے اس سے شادی کر لی۔ اب اس کے غصے پر صبر کر لیتے، اور اس صبر کا اجر یہ ملا کہ اللہ نے ولایت کا ایسا درجہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اس کی تلخی ترشی برداشت کرتے تھے، مگر دعائیں کرتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ والوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان دعاؤں کا نتیجہ دیکھو کہ حضرت کی زندگی میں تو بیوی کا معاملہ ایسے ہی رہا، بالآخر حضرت کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مدری لکھی، ایسا مقام تھا کہ حضرت مرزا جان رحمت اللہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر کسی نے مجھ سے قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیا لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ پتی کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو جب حضرت کی وفات ہو گئی تو قاضی صاحب نے حضرت کی اہلیہ کو اپنے قریب مکان لے کر دیا اور وہیں پانی پت میں ہی وہ رہنے لگی، مگر حضرت کی دعائیں رنگ لائیں۔ اب اس اہلیہ کا دل بہت نیکی کی طرف متوجہ ہوا، اکیلی تھی، انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا قرآن پاک، اور بچوں سے ان کا فیض اتنا پھیلا کہ آج جو پانی پتی کرت کا لہجہ معروف ہے یہ ان خاتون ہی کے پڑھائے ہوئے بچوں کا ہے۔ آپ دیکھیں نا پانی پتی جو لہجہ نا، اس کے پڑھنے میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے، یہ اصل میں حضرت کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے بچوں کو اتنا قرآن پڑھایا اور اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج پوری دنیا میں اس لہجے میں پڑھانے والے قراء دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب اس خاتون کو جا رہا ہے۔